بعد از وصال وسیلہ کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نظریہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو لوگ اولیاء اللہ سے مدد کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے اپنے اس بندہ مکرم پر جو رحمت فرمائی اور اس پر جو لطف و کرم کیا، اس کے وسیلے سے میری اس حاجت کو پورا فرما کہ تو دینے والا کریم ہے۔ ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ اس اللہ کے ولی کو ندا کرتا ہے اور اس کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا اور اے اللہ کے ولی، میری شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ میرا سوال اور میری خواہش اور میرا مطلوب مجھے عطا کرے اور میری حاجت بھرلائے۔ دونوں ہی صورتوں میں مطلوب کو عطا کرنے والا، حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے اور یہ بندہ درمیان میں صرف وسیلہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آگے لکھتے ہیں، امداد کا جو معنی میں نے ذکر کیا ہے، اگر یہ موجب شرک ہے جیسا کہ منکر کا زعم فاسد ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صالحین سے طلب دعا اور وسیلہ ان کی زندگی میں بھی ناجائز ہوتا، حالانکہ یہ بجائے ممنوع ہونے کے بالاتفاق جائز، مستحسن اور مستحب ہے۔ اور اگر منکر یہ کہیں کہ موت کے بعد اولیاء اللہ اپنے مرتبے سے معزول ہو جاتے ہیں اور زندگی میں جو فضیلت اور کرامت انہیں حاصل تھی وہ باقی نہیں رہی، تو یہ بھی بلا جواز اور فضول بات ہے۔ ہاں، اگر اولیاء اللہ کے حق میں زائرین کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ مدد کرنے میں مستقل ہیں اور اللہ کی جانب میں توجہ کیے بغیر خود ذاتی طور پر اپنی قدرت سے امداد کرتے ہیں، جیسا کہ بعض جہلہ کا عقیدہ ہے کہ وہ قبر کو بوسہ دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تمام افعال ممنوع اور حرام ہیں اور ناواقف عوام کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں، وہ خارج از بحث ہیں۔ عارف بشریت و عالم باحکام دین، ہم ان تمام منکرات سے سخت بیزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔